بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں انسان پہ عائد ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے مختلف مواقع، اس کے مختلف محل ہیں، اور انہی کے حوالے سے ان ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ایک عام شخص ہیں، عام آدمی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بالکل اور ہے۔ ہماری نوعیت اگر اس چیز کی ہے کہ ہم ایک دین کے عالم ہیں، تو پھر ایک بالکل دوسری نوعیت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری اور ہے، اور جو حضرت ابراہیم کی امت ہیں یا ذریت ابراہیم ہیں، دوسری لفظوں میں ان کی ذمہ داری اور ہے، رسولوں اور نبیوں کی ذمہ داری سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ جب بھی دعوت کے حوالے سے یا دین کی دعوت کے حوالے سے یا تبلیغ کے حوالے سے ذمہ داریاں طے کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم پھر ان کو کیٹیگرائز کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہم فال کر رہے ہیں، تاکہ اس کے حوالے سے جو ہمارے اندر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو ہم شناسا ہوں، اس کے بارے میں ہم حساس ہوں۔ اب اسی ضمن میں ایک مختلف فقہی سوالات ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور آج کل کے دور میں جب کہ مذہبی ایکٹیویزم بہت کامن ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملیز کے اندر بڑی ایک اویئرنیس پائی جاتی ہے، اور یا اولاد کے اندر یا پیرنٹس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو بہت ایکٹیو طریقے سے دین کا ایک داعی ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے۔ اسی قسم کا ایک سوال ہے جس کو ہم آج یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون یعنی ایک خاتون خانہ جو ہے وہ ان کے ہاں ایک اس چیز کا بہت زیادہ شدید ادراک پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دین کی بہت سرگرم ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ مبلغ بن جاتی ہیں، اور پھر مختلف جو دینی ایکٹیویٹیز ان میں شریک ہوتی ہیں، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، مختلف اداروں میں اگر ان کا تعلق ان اداروں سے ہے تو وہاں ہو جاتی ہیں اور پھر اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ اس میں یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کہ ایک شوہر اور ایک بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور شوہر ایک اپنی بیوی کو پابند کر دیتا ہے کہ تمہیں کوئی دینی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک رفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے، اور کیا شوہر حق بجانب ہے اپنی بیوی کو دین کی دعوت سے، ایک عمومی دعوت کی ایکٹیویٹی سے اس کو روکنے میں؟ تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ ایک شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کے معاملات میں روکے۔ اگر وہ بیوی دین کے حوالے سے یا دین کی دعوت کے حوالے سے کسی ایکٹیویٹی میں، کسی گروپ ایکٹیویٹی میں شریک ہوتی ہے، کسی تنظیم کی رکن ہے، تو اس کا یہ حق ہے، اور ایک شوہر کے لیے یہ انتہائی ناروا سلوک ہوگا کہ وہ یہ کرے گا کہ زبردستی اپنی بیوی کو روکے۔ تاہم ظاہر ہے کہ یہ ایک اس ظلم اور زیادتی کو اگر ایک بیوی کو جھیلنا پڑ جائے تو پھر اس کے سامنے بھی چند رستے ہیں۔ ایک رستہ تو یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اتنی کنونسڈ ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کو روکتا ہے اس دینی ایکٹیویٹی سے، کہ وہ پھر اس سے طلاق لے لیتی ہے، اس سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے اور اپنی اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھتی ہے۔ یہ ایک بالکل ایکسٹریم صورتحال ہے، یہ بھی ایک آپشن کے طور پہ موجود ہے۔ اور اگر اس سے کم تر کوئی سچویشن ہو سکتی ہے تو پھر وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اس بات کا ادراک کرے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور اس گھر کے ایک بھرم کو قائم رکھنے کے لیے، فرض کیجئے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتی اور اس دینی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتی، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کو انشاءاللہ اس کا اجر تو پورا ملے گا، اور اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آگے بڑھ کے باہر دینی ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے شریک ہونا، یہ اس کی کوئی اصل ذمہ داری پرائمری تو نہیں ہے۔ اس کی جو اصل دعوت کی ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنے حالات میں رہتے ہوئے حق کی نصیحت کرے اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور باہر نکل کے اس طریقے سے جو تبلیغ کے لیے جانا یا مواقع تلاش کرنا، یہ اس کی اصل ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں رضاکارانہ طور پر شریک ہوتی ہے تو ایک بڑی محمود چیز ہے، چنانچہ اس کے شوہر کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو اجازت دینی چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ تاہم اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو ایک جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو اس کے پاس آپشن ہے ہی کہ اسے علیحدگی اختیار کر لے، اور اگر وہ علیحدگی اختیار نہیں کرتی یا کسی وجہ سے اس کو موصول نہیں سمجھتی تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی اس زیادتی کا، اگر ہم اس کو لفظ زیادتی کہیں گے، اسی سے تعبیر کریں گے، اس زیادتی کو وہ برداشت کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اگر وہ اس کام کے لیے باہر نہیں نکلتی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پورا اجر ملے گا، اور چونکہ اس نے اس خاندان کے اس آپ کہہ لیجیے ادارے کو بچانے کے لیے یہ سارا کام کیا تو اس کو شاید اس سے بھی زیادہ اجر ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ریوارڈ کی مستحق قرار پائے۔ اور یہ بھی اس کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس پہ جو بنیادی فرض ہے دین کی دعوت کا، جس سے وہ کسی حال میں سبکدوش نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، یعنی جو بھی اس کا ماحول ہے، ظاہر اس گھر اس کا ماحول ہو سکتا ہے یا وہ جگہیں جہاں وہ اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہے یا اس کو جہاں جانے کی اجازت ہے، اس ماحول میں اگر وہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں جہاں پہ وہ دین کی بات کو کر سکیں اور حق کی بات کو کر سکیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ان کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے۔ باہر نکل کے ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، ایک بڑی محمود چیز ہے، اور توقع کرنی چاہیے کہ ہر شریف خاوند جو ہے اس میں ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ مگر جو خاوند ایسے نہیں کرتے اور زیادتی پہ اتر آتے ہیں، یہ زیادتی تو یقیناً ان کی طرف سے ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی بیوی ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر پاتی اس مجبوری کی وجہ سے تو ان کا اجر ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔